جو ایکس ڈی جی تھے FIA کے، نام لیے بغیر میں بتاتا ہوں، انہوں نے مجھے خود فون کر کے کہا کہ سر 7,500 اپلیکیشن آپ کے خلاف پورے ملک سے آئی تھی FIA میں، جس میں آپ کو قادیانی ڈکلیئر کیا ہے انہوں نے. تو میں نے ساری کٹھی سیمپل کر کے نا، اور آپ کی طرف سے جو بیان حلفیہ آپ نے بھیجا اوپر لگا کے، تو میں نے اس کو سائڈ پہ پھینک دیا. یہ اوقات ہے تمہاری اپلیکیشنز کی. جھوٹو، مجھے اب اپنا اسلام بنانے کے لیے تمہارے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے. ان لوگوں کو جن کے ابو نے چشتی رسول اللہ پڑھوایا اور تمہارے ابو نے اس کو چھاپا، اور آج ہمارے کہنے پہ تم لوگ پیچھے ہٹ گئے. کچھ ایسا پہلے تک تو تم لوگ مناظروں میں دفاع کرتے رہے ہو، ٹھیک ہے، جن کے بزرگوں نے اشرف رسول اللہ کلمے کو انڈورس کیا. تو ہیر سے آری لوگ اہل بیت کے گستاخ، صحابہ کے گستاخ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی انجینئر صاحب جو ہے وہ اللہ کے بھی گستاخ ہے، اللہ کے رسول کے بھی گستاخ ہے، صحابہ کے بھی گستاخ ہے، اہل بیت کے بھی گستاخ ہے، اولیاء کے بھی گستاخ ہے. ہاں ایک بات ٹھیک ہے کہ تمہارے بنائے ہوئے جھوٹے اولیاء جنہوں نے رسول اللہ کی ختم نبوت پہ ڈاکے مارے، میں ڈنکے کی چوٹ پہ ان کا گستاخ ہوں تمہاری نظر میں تو ہوں، کیونکہ میرے نبی صاحب ہے کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاید کوئی نہیں، لے لو اپنے بابے تم جنہوں نے اپنے دادا کلمے پڑھائے ہیں. اس کے باوجود ہم سارے فرقوں کو مسلمان سمجھتے ہیں. تمہارے مسجد میں تمہارے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، چندے تمہیں دیتے ہیں جو تمہارے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے. کسی فرقے کی تکفیر نہیں کرتے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سب کو مسلمان سمجھتے ہیں. اس کے باوجود تم لوگوں کا ایٹیٹیوڈ کس قسم کا ہے؟ تو میں نے تو آپ کو پہلے بتایا کہ میں نے ملک نہیں چھوڑنا جب تک کہ آپ کے آخری فرقے کا آخری بندہ قبر میں نہیں پہنچ جاتا، اور اسی قبر میں وکٹی کا نشان بنا کے نہیں بیٹھ جاتا. کتے کی اوقات نہیں تمہاری. ایک ٹرپ چڑھاتے ہو نا، نیچے دیکھ لو کمنٹس پڑھ کے. تو خدا نہ خواستہ اگر کوئی اس طرح کا موقع آیا، پھر بھی کوئی پارٹی جتھا بنانا یا عام کنفلکٹ کرنا یہ نہیں ہے. وہ زیادہ اگر کوئی چیز ہوئی وہ پھر آپ کو دار ارکم جیل اکیڈمی خود بتائے گی کہ جناب ہم نے یہ سوشل میڈیا کے اوپر معاملات کو لے کے چلنا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ بھی ہم نے کوئی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی تو پرفارم نہیں کرنی. اس وجہ سے نہیں کہ ہم کسی اسٹیٹ کے ادارے سے ڈرتے ہیں، اس وجہ سے کہ ہم تو اسٹیٹ کے اداروں کو کہتے رہے کہ آپ نے پالیٹکس میں پنگا نہیں لینا، آپ نے اپنا کام کرنا ہے. تو ہم کیسے کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں کہ جس کا جو ایک تانا ہے ہم اتنے سالوں سے اپنے ریاستی اداروں کو دیتے رہے، تو کام میں خود تو نہیں کر سکتا. جبکہ آپ نے اپنا قبلہ بھی کافی حد تک درست کر لیا، لیکن ابھی بھی بڑی امپرومنٹ کی ضرورت ہے. جب بھی اٹھتے ہیں مجھے قادیانی ڈکلیئر کرتے ہیں، اور ساتھ کے مرزا بھائی آپ کے جوائنٹ چیف اس وقت جو ہے نا سارے شمشاد مرزا، ان کے نام میں مرزا کسی کو بھی نظر آ رہا. اور میں مرزا اس وقت تھا، اور میرے ابا جی کے نام کے ساتھ مرزا اس وقت لکھا جاتا تھا جب تمہارے ملاد کے اشاروں کے اوپر میرے ابو کا نام لکھا ہوتا تھا خصوصی. اس ٹائم تو مرزا نظر آتا. ہاں اس شخص کو قادیانی کہہ رہے ہو کہ جس نے غلام احمد قادیانی دجال کا علمی محاسبہ کیا. جائے میری ویڈیوز دیکھیں، دنیا میں اس وقت صرف میری ویڈیوز ہیں علمی محاسبے کے اوپر، باقی سب نے صرف اس کو گالیاں نکالی ہیں. میں نے TLP والوں سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اپنی تحریک کو کہیں اینٹی قادیانی تحریک. ختم نبوت کا تو مطلب یہ ہے کہ چاہے غلام احمد قادیانی دجال ہو یا کوئی صوفی بابا ہو یا اس کے ماننے والے ہو یا اس کی طرف منسوب کتابیں ہوں جن کو تم لوگ پرنٹ کر رہے ہو، جن لوگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے انڈورس کیے، چشتی رسول اللہ یا اشرف رسول اللہ، ان کو بھی تم اسی کے ٹائم میں لا کے جو ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی ہے نا، اس کو اگر میں خود قانون ہاتھ میں لیتا خدا نہ خواستہ تو میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں فرقوں کی اور جماعتوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے جتنے زیادہ میرے اسٹوڈنٹس ہیں، اور سارے کے سارے ینگ جنریشن. اور سب سے بڑھ کر یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی کھر دماغ جماعتوں، جنہوں نے پوری دنیا میں اسلام کو اور پاکستان کو بدنام کیا، جن کی وجہ سے FATF کی گرے لسٹ میں پاکستان آیا، اور ہمیں ضرب عضب اور رد الفساد جیسے فوجی آپریشن بھی لانچ کرنے پڑے، جس میں سب سے بڑی قربانی پاکستان کی عوام نے دی، اس کے بعد پاکستان کی پولیس نے دی، اور پھر پاکستان کی فوج کا نمبر آتا ہے. لیکن عوام اور پولیس مظلوم ہے، ان کے شہداء کو کہیں گنا نہیں جاتا. جب بات ہوتی ہے تو فوج کی ہوتی ہے، یقیناً ہونی چاہیے، لیکن یہ سب سے زیادہ وکٹم جو ہے وہ عوام اور پولیس ہوتی ہے، کیونکہ پولیس ہمارا ایک فرنٹ لائن سمجھ لیں، ایک ڈیفینسو نظام ہے، سویلین ایجنسی ہے. تو ان بدماش تنظیموں کے بھی جو لوگ تھے نا، ان میں سے بھی کتنے سارے لوگ ریورٹ ہو کے ہمارے اسٹوڈنٹس بن چکے ہیں. یعنی آپ کی بدماشیوں کی ٹریننگ بھی انہیں حاصل ہے، اور وہ ایڑیاں اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ سرکار اشارہ کرے، جو آپ کہیں گے ہم کر دیں گے. لیکن آپ کو پتا میرا تو یہ مزاج نہیں، میں تو شروع سے ہی بڑا ایک ڈیموکریٹک قسم کا بندہ ہوں، اور میں اس طرح کے ایکسٹرا جوڈیشل جو معاملات ہیں انہیں سخت نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، خواہ وہ کسی مذہبی جماعت کی جانب سے ہوں، خواہ سیاسی جماعت کی طرف سے ہوں، خواہ ہمارے ریاستی اداروں کی طرف سے ہوں. یہ شروع سے میرا آپ کو پتہ ہے سخت سٹانس ہے اس حوالے سے. تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جس چیز کو میں اتنا غلط کہتا ہوں خود وہی کام کرنا شروع کرتا ہوں. تو یہ تو منافقت ہے، اور یہی وہ کمزوری ہے جس کا پھر ہمارے مخالفین فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن چونکہ ان کے اس فائدہ اٹھانے سے کوئی رزلٹ نہیں نکلنا جب تک کہ پاکستان کے جو ریاستی ادارے ہیں وہ قانون کی حکمرانی کے لیے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اور یقیناً وہ کھڑے ہوئے ہیں الحمدللہ. میں ذرا اب ان لوگوں کے نام تو آپ کو کیمرے میں نہیں بتا سکتا کہ کن کن لوگوں سے میری بات ہوئی ہے. بہرحال سب نے یہ کہا کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ عید کی چھٹیاں یہ سارے کے سارے ایشو چند دنوں میں ریزالو ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور قانوناً ہم اپنے معاملات کو لے کے چلیں گے. اور چونکہ میں ایک ذمہ دار پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھا ہوں، اور آپ کو پتا ہے کہ میرا ایک بیک گراؤنڈ بھی چونکہ منسٹری آف ڈیفینس سے 19 گریڈ میں سرو کرتا رہا ہوں، بینگ میکینیکل انجینئر، اور نیسکوم کے ادارے سے میں نے ریٹائرمنٹ لی. اب بھی میری زیادہ تر دوستیاں تو ظاہر ریاستی اداروں میں ہی ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ میری پراپر سیکورٹی کلیئرنس اپنی بھی ہوتی رہتی ہے، اور پلس مجھے اس چیز کا بھی احساس ہے کہ میں نے کتنی گفتگو کرنی ہے اور کتنی نہیں کرنی، کہ جس کی وجہ سے پاکستان دوبارہ FATF کی گرے لسٹ میں نہ چلا جائے. اس لیے میں نے سوشل میڈیا پہ جب میرے حوالے سے بھی ایک فیک قسم کی FIR اور کاٹی، ویسے وقتاً فوقتاً کاٹتے رہتے ہیں، جو ایکس DG تھے FIA کے، نام لیے بغیر میں بتاتا ہوں، انہوں نے مجھے خود فون کر کے کہا کہ سر 7,500 اپلیکیشنز آپ کے خلاف پورے ملک سے آئی تھی FIA میں، جس میں آپ کو قادیانی ڈکلیئر کیا ہے انہوں نے. تو میں نے ساری کٹھی سٹیپل کر کے نا، اور آپ کی طرف سے جو بیان حلفیہ آپ نے بھیجا اوپر لگا کے، تو میں نے اس کو سائڈ پہ پھینک دیا. یہ اوقات ہے تمہاری اپلیکیشنز کی.
جھوٹو, مجھے اب اپنا اسلام بنوانے کے لیے تمہارے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے؟ ان لوگوں کو جن کے ابوں نے چشتی رسول اللہ پڑھوایا اور تمہارے ابوں نے اس کو چھاپا, اور آج ہمارے کہنے پہ تم لوگ پیچھے ہٹ گئے ہو. کچھ عرصہ پہلے تک تو تم لوگ مناظروں میں دفاع کرتے رہے ہو, ٹھیک ہے, جن کے بزرگوں نے اشرف علی رسول اللہ کلمے کو انڈورس کیا, جن کی اپنی اوقات یہ ہے کہ کوئی قبر دیکھتے ہیں اس کے سامنے جھک جاتے ہیں. توحید سے آری لوگ, اہل بیت کے گستاخ, صحابہ کے گستاخ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی انجینئر صاحب جو ہیں وہ اللہ کے بھی گستاخ ہیں, اللہ کے رسول کے بھی گستاخ ہیں, صحابہ کے بھی گستاخ ہیں, اہل بیت کے بھی گستاخ ہیں, اولیاء کے بھی گستاخ ہیں. ہاں ایک بات ٹھیک ہے کہ تمہارے بنائے ہوئے جھوٹے اولیاء جنہوں نے رسول اللہ کی ختم نبوت پہ ڈاکے مارے, میں ڈنکے کی چوٹ پہ ان کا گستاخ ہوں تمہاری نظر میں تو ہوں, کیونکہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. لے جاؤ اپنے بابے تھوں جنہوں نے اپنے نانا کے کلمے پڑھائے نے. تم لوگوں کی اوقات ہے, اب تم لوگوں کو اپنے اسلام کا سرٹیفکیٹ ادھر سے لینا پڑے گا. ہاں اس کے باوجود ہم سارے فرقوں کو مسلمان سمجھتے ہیں, تمہاری مشنوں میں تمہارے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں, چندے تمہیں دیتے ہیں جو تمہارے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے, کسی فرقے کی تکفیر نہیں کرتے, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ سب کو مسلمان سمجھتے ہیں. اس کے باوجود تم لوگوں کا ایٹیچیوڈ اس قسم کا ہے. تو میں نے تو آپ کو پہلے بتایا کہ میں نے ملک نہیں چھوڑنا جب تک کہ آپ کے آخری فرقے کا آخری بندہ قبر میں نہیں پہنچ جاتا اور اسی قبر پہ میں وکٹری کا نشان بنا کے نہیں بیٹھ جاتا. بابے نے مار دیتے, ہاں انہوں نے کٹر فالوورز دی واری ہے. تو یہ اس طرح کی چیزوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑنا. مجھے پتا ہے کہ آپ کا بڑا بھائی بھی آزاد ہو چکا ہے یکم شوال کو, یعنی شیطان لعین. اس لیے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ رمضان میں تو ہم مصروف تھے اور رمضان کے فوراً بعد ہم تحریک چلائیں گے جب ہمارے بڑے بھائی شیطان لعین نکل آئیں گے ان کی سرکردگی میں. تو سرکار چلاؤ, جتنی مرضی چلاؤ, کتے کی اوقات نہیں تمہاری. ایک کلپ چڑھاتے ہو نا, نیچے ذرا دیکھ لو کمنٹس پڑھ کے. تو میں نے کوئی بندے بھرتی نہیں کیے ہوئے, نہ میرے پاس جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر والا بجٹ موجود ہے, نہ عمران خان صاحب والا بجٹ موجود ہے. ہاں میرے پاس کوئی بجٹ موجود نہیں ہے, یہ خود لوگ کرتے ہیں اور مزید کریں گے انشاءاللہ. اور پھر ان کی اب چیخیں سنیں. اللہ کے بندوں, آؤٹ آف کانٹیکسٹ میری ویڈیوز کاٹتے ہو, چھوٹے چھوٹے ٹکڑے 3-3, 4-4 سیکنڈ کے, جس میں نے حدیثیں بیان کی ہوتی ہیں. حدیث کے الفاظ کاٹ کے جو میں نے حدیث میں سے بولا ہوا ہوتا ہے نا, اس کو جناب کلپ کاٹ کے کہتے ہیں دیکھو یہ بول رہا ہے جو کہ حدیث میں لکھا ہوتا ہے. تو اس طرح کرنے سے سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. آپ کی ساری ایف آئی آرز پہلے بھی فارغ ہوئی, اب بھی جو کٹوائیں گے وہ ساری فارغ ہوں گی. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس بھی میرے والے سے ذرا فکر مند رہتے ہیں, تو میں انہیں بتا دوں ہم تمام قانونی معاملات کو, سیکورٹی ایشوز کو دیکھ کے چل رہے ہوتے ہیں. آپ لوگ بار بار جو اپنا سیکورٹی کنسرن پیش کرتے ہیں وہ اپنی جگہ, تو سب سے زیادہ تو سیکورٹی کنسرن جو ہے وہ دار ارکم کے لوگوں کو ہے جو یہاں کے ٹیم ممبرس ہیں, اور ظاہر ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں بڑی کلوزلی دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور ہم ہر اینگل سے چیزوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی لاپرواہی کے ساتھ یہ سارے معاملات چل رہے ہیں, ایسا نہیں ہوتا. اس لیے آپ لوگوں نے ٹینشن نہیں لینی. البتہ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے ریاستی اداروں نے کہیں ہمارے ساتھ غداری کرنے کی کوشش کی یا ہمیں کوئی لالی پاپ دینے کی کوشش کی اور انہوں نے مجرمین کو نہ پکڑا, پھر ہم اس کے لیے کوئی سوشل میڈیا کے اوپر جو بھی کمپین ہے وہ چلائیں گے. پھر بھی ہم نے کوئی جتھا, کوئی پارٹی نہیں بنانی, نہ کوئی آرگنائزیشن بنانی ہے. یہ ہم پہلے بڑی بھوگت چکے ہیں, کیونکہ شروع میں تو مخلص لوگ آتے ہیں, پھر 2 نمبر لوگوں کے ہاتھ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین, امید ہے کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے. اس چینل بنانے کا مقصد صرف ایک ہے کہ آپ لوگوں تک قرآن اور حدیث کا صحیح معنوں میں ترجمہ اور تفسیر پہنچ سکے. اسلامی اور تاریخی واقعات, وہ بھی قرآن اور حدیث کے روشنی میں, اور موجودہ زمانے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر اسلام کا ایک نظر, اور مشہور علماء کرام کے بیانات اور قرآن اور حدیث کے تفاسیر آپ لوگوں کو اس چینل پر ملیں گے. تو آپ لوگوں نے بھی کنجوسی نہیں کرنا, اس چینل کو اپنے ساتھ سبسکرائب کریں اور اسلامی اور تاریخی واقعات اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں. یہ ثوابی دارین میں آپ حصہ لے سکتے ہیں. آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, اور روزانہ کے بنیاد پر مشہور علماء کرام کی 1 یا 2 ویڈیو روزانہ اس چینل پر اپلوڈ ہوں گے. تو آپ لوگوں نے اس کو ضرور واچ کرنا ہے, اور جو اسلامی اور تاریخی واقعہ آپ کو پسند آئے آپ نے اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے تاکہ آپ ثوابی دارین میں حصہ لے سکے. تو اس چینل کا بنیادی مقصد میں نے آپ کو شروع میں بتایا ایک ہی ہے, وہ ہے قرآن اور حدیث کا صحیح معنوں میں ترجمہ اور تفسیر, اور اسلامی اور تاریخی واقعات, وہ بھی قرآن اور حدیث کے روشنی میں, اور موجودہ زمانے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر اسلام کا ایک نظر. تو اس چینل کا بنیادی مقصد یہ ہے. باقی آپ لوگوں کا کام ہے ان ویڈیو کو شیئر کرنا اور مکمل واچ کرنا تاکہ آپ بھی ثوابی دارین میں حصہ لے سکیں.